بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کاسٹ کنسیپٹ انالیسس کے بعد ہم فیزیبلٹی اسٹڈیز پہ بات کریں گے۔ تو فیزیبلٹی اسٹڈیز بیسیکلی ایک انالیسس ہے ایک پروپوز پروجیکٹ کی، جس پہ ہم معلوم کر سکیں کہ آیا ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہے کہ نہیں، یا یہ اس پروجیکٹ کے لیے ہم نے جتنی کاسٹ اسٹیمیٹ کی ہے وہ اس کاسٹ میں پورا ہو سکتا ہے یہ پروجیکٹ کہ نہیں، اور یہ جو پروجیکٹ ہم کریں کیا یہ ہمارے لیے پروفیٹیبل ہوگا کہ نہیں۔ تو اس اسٹڈی کو ہم فیزیبلٹی اسٹڈیز یا فیزیبلٹی انالیسس بھی کہتے ہیں، یا فیزیبلٹی اسٹڈیز یا انالیسس کو میں اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از ان این اسیسمنٹ آف دی پریکٹیکلٹی آف اے پروپوز پروجیکٹ اور سسٹم، کہ آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ آیا آپ کا یہ پروجیکٹ پریکٹیکل ہے کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو اس اسٹڈی کو ہم فیزیبلٹی اسٹڈیز کہتے ہیں، اور اس کو ہم فیزیبلٹی انالیسس بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یا اس کو سمجھانے کے لیے میں اس کی ڈیفینیشن اسی طرح لکھ سکتا ہوں، اٹ از این اسیسمنٹ آف دی پریکٹیکلٹی آف اے پروپوزڈ پروجیکٹ اور سسٹم، یا میں فیزیبلٹی اسٹڈیز کو اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ اٹ از ان انالیسس اینڈ ایویلویشن آف اے پروپوز پروجیکٹ ٹو ڈیٹرمن if it is technically feasible, it is feasible within the estimated cost, and it will be profitable. An analysis and evaluation of a proposed project to determine if it is technically feasible کہ یہ technically feasible ہے کہ نہیں، it is technically feasible. Next, if it is feasible within the estimated cost، کہ یہ estimated cost میں feasible ہے کہ نہیں، within the estimated cost، and it will be profitable or not۔ تو آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈیز میں ان چیزوں کی انالیسس کرنی ہے اور ایویلویشن کرنی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ ٹیکنیکلی فیزیبل ہے کہ نہیں، آپ نے جو کاسٹ اسٹیمیٹ کی ہے تو وہ اسی کاسٹ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پروفیٹیبل ہوگا کہ نہیں۔ اچھا، یہ جو فیزیبلٹی اسٹڈیز ہے تو یہ آپ کے نئے پروجیکٹ کی ایفیشنسی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ اس سے ایک نئے پروجیکٹ کی ایفیشنسی کو معلوم کر سکتے ہیں، مینس کہ آپ کا یہ پروجیکٹ ایفیشینٹ ہوگا کہ نہیں۔ اور پھر اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی کتنی کاسٹ ہوگی، کہ اس پہ کتنا خرچ آئے گا، ٹوٹل اس پہ کتنا کاسٹ آئے گا، کتنی انویسٹمنٹ ہم کریں گے۔ تو جو ایکسپیکٹڈ انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم ایک طرف پہ ڈرا کر لیں گے یا ایک طرف پہ لکھیں گے، اور جو پھر اس کے ریلیٹڈ جتنی پروفٹس ہیں تو اس کو ہم دوسری طرف پہ لکھ لیں گے یا آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ اب انہی کاسٹ اور انہی پروفٹس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ انالیسس کر سکیں گے کہ آیا یہ جتنی کاسٹ ہے یا جتنی بجٹ ہے میرے پاس، تو یہاں پہ یہ میرا پروجیکٹ فیزیبل ہے کہ نہیں، میں اسی بجٹ میں اس پروجیکٹ کو کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ پھر میں یہ بھی کر سکتا ہوں کاسٹ بینیفٹ انالیسس اس سے کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے یہ پروفیٹیبل ہوگا کہ نہیں۔ تو یہی فیزیبلٹی اسٹڈی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی پروجیکٹ کی اسٹرینتھس کیا ہے، ویکنیسز کیا ہے، اپرچونیٹیز اس میں کیا ہے، اس میں کون سے تھریٹس آپ کو آ سکتے ہیں، اس میں کون سے رسکس انوالو ہے، تو یا یہ پروجیکٹ آپ کو نقصان دے گا، فائدہ دے گا، یہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ جو ساری اسٹڈی ہے، یہ جو ساری چیزیں آپ فیزیبلٹی اسٹڈی سے کر سکتے ہیں، مینس کہ دس اسٹڈی refers to the study of discovering the strength, weaknesses, opportunities and threats of the existing or proposed business, thereby aiming at the success۔ آپ کیا کریں گے کہ آپ کا اوورآل جو کوشش ہے آپ کی وہ سکسیس کے لیے ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کریں۔ تو اس پروجیکٹ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو فیزیبلٹی اسٹڈیز کی ضرورت ہوگی، جو آپ کو بتائے گی کہ آپ کے اس پروجیکٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے،
ویکنیسز کیا ہے اور اس میں جو رسکس انوالو ہے یا جو تھریٹس اس میں ہے وہ کیا ہے۔ اچھا جی، تو اگر آپ فیزیبلٹی اسٹڈیز کو اچھی طرح کر لیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پروفیٹیبل ہے کہ نہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب اس فیزیبلٹی اسٹڈیز کے جو پریلیمنری سٹیپس ہے یا اس کے جو سٹیپس ہے وہ کس طرح آپ نے لینے ہیں، کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، کہاں پہ اینڈ کرنا ہے، اور فیزیبلٹی رپورٹ کیا ہے، نیکسٹ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ سٹیپس جو کہ فیزیبلٹی اسٹڈیز کے لیے، اس میں پہلا سٹیپ ہے کہ آپ پریلیمنری انالیسس کریں، یعنی انیشیلی انالیسس کریں۔ سو پہلا سٹیپ ہے کنڈکٹ اے پریلیمنری انالیسس، انیشیلی آپ انالیسس کر لیں جو یہ آپ کا پروپوز پروجیکٹ ہے۔ نیکسٹ آپ جو ہے انکم سٹیٹمنٹ، جو پروجیکٹڈ انکم سٹیٹمنٹ ہے وہ پریپیئر کریں۔ پریپیئر اے پروجیکٹڈ انکم سٹیٹمنٹ۔ نیکسٹ آپ مارکیٹ سروے کر لیں، کنڈکٹ اے مارکیٹ سروے۔ مارکیٹ سروے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے، تو آپ کو مارکیٹ سے اویلیبل ہے کہ نہیں، یا جو کام میں کر رہا ہوں اس کی مارکیٹ میں کیا سکوپ ہے۔ تو یہ سب آپ کو مارکیٹ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے، یا آپ کی پروجیکٹ کی کیا سکوپ ہے، یا جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی کیا سکوپ ہے۔ نیکسٹ جب مارکیٹ سروے ہو جائے اور آپ قریب ہو جائے کہ یہ پروجیکٹ میں نے یہ پروجیکٹ میں نے کرنا ہے، تو پھر آپ آرگنائزیشن، بزنس آرگنائزیشن کی طرف جائے، تو آپ پلان بزنس آرگنائزیشن، اور آپ کو پتہ ہے بزنس آرگنائزیشنل سٹرکچر کے بارے میں، تو آپ پلان بزنس آرگنائزیشن کہ کون سا آرگنائزیشن سٹرکچر آپ یوز کریں گے، اور پھر آپ کیا کر لیں، پلان کر لیں کہ کون کون سے آپریشنز آپ یوز کریں گے اس پروجیکٹ کے لیے، اس پروسیس کے لیے، جو بھی ہے۔ آپ بزنس آرگنائزیشن بھی پلان کر لیں، اور آپ نے کون کون سے آپریشنز کرنے ہیں تو وہ بھی آپ پلان کر لیں۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈے فرسٹ سے ہی آپ نے بیلنس شیٹ بنانی ہے۔ سو پریپیئر ان اوپننگ ڈے بیلنس شیٹ۔ بیلنس شیٹ سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی روزمرہ کی کاسٹ کتنی ہے۔ پھر نیکسٹ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ نے ریویو کرنا ہے، یہ جتنے سٹیپس ہو گئے ان کو ریویو کرنا ہے، اور تمام ڈیٹا کی انالیسس کر لیں۔ اب جب انالیسس آپ کر لیں، اینڈ اینالائز آل ڈیٹا، آپ ان سارے پروسیس کو ریویو کر لیں، ایک دو دفعہ بلکہ بار دفعہ اس کو ریویو کر لیں، اور پھر تمام ڈیٹا کی انالیسس کر لیں۔ اب جب ڈیٹا کی انالیسس کر لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ پروفیٹیبل ہے، فیزیبل ہے، اور آپ کے لیے یہ پریکٹیکل ہے، تو آپ کیا کر لیں، اس کو کیری آن کریں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو نہ کر لیں۔ سو لاسٹ جو ہے آپ میک گو اور نو گو ڈیسیجن۔ گو کا مطلب کہ آپ پروجیکٹ کو کر لیں، اور نو گو مینس کہ آپ پروجیکٹ کو نہ کر لیں۔ تو یہ آپ نے آخر میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں۔ اچھا DECIS، اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، پریلیمنری انالیسس کرنی ہے، پروجیکٹڈ انکم سٹیٹمنٹ پر تیار کرنا ہے، مارکیٹ سروے کرنی ہے، آرگنائزیشن کو پلان بزنس آرگنائزیشن کے کون سا آرگنائزیشن سٹرکچر آپ پلان کریں گے، یوز کریں گے اس پروجیکٹ کے لیے، پھر کون کون سے آپریشن یوز کریں گے، ٹولز یوز کریں گے، جو بھی ہے۔
پھر آپ نے ڈے فرسٹ سے بیلنس شیٹ بنانی ہے، پھر آپ نے یہ جو پروسیس ہوگی ان کی ریویو کرنی ہے اور تمام ڈیٹا کی انالیسس کرنی ہے، پھر آپ نے میک گو اور نو گو ڈیسیجن کیا آپ کیا کریں، اس پروجیکٹ کو کرے کہ نہیں کرے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا جی، فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو جائے تو اسی فیزیبلٹی اسٹڈی کی بنیاد پہ اب ہم ایک رپورٹ بنائیں گے جس کو ہم فیزیبلٹی رپورٹ کا نام دیں گے۔ فیزیبلٹی رپورٹ، فیزیبلٹی اسٹڈیز ڈیٹیل میں ہو گئی تو اس میں جو ڈیسیجن ہے گو ہے یا ناٹ گو ڈیسیجن ہے، تو اس کو جب ایک رپورٹ کے فارم میں لکھا جائے تو وہ آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے، یا میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی ریزلٹ آف فیزیبلٹی اسٹڈیز۔ کہ ساری جو فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو گئی تو اس کی جو رزلٹ ہے اس کو میں فیزیبلٹی رپورٹ کہوں گا۔ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر آپ کو کیا کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کر دیتے کہ آپ نے یہ والا ٹیسٹ کرنا ہے، یہ والا ٹیسٹ کرنا ہے، یہ والا ٹیسٹ کرنا ہے، تو 3-4-5 گھنٹوں میں وہ ٹیسٹ آ جائے، اس کی رپورٹ آ جائے تو وہ اس ایک ٹیسٹ کی رپورٹ ہے۔ پھر اس سارے رپورٹس یا ان سارے ٹیسٹ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس سے پھر ایک شارٹ سی رپورٹ بناتا ہے، وہ اس کی رپورٹ ہوگی۔ سیم یہ جو پروجیکٹ ہے، پروپوز پروجیکٹ ہے، وہ آپ نے ایکسپرٹس بندوں کو دے دیا۔ ایکسپرٹس بندوں نے کیا کیا کہ اس پہ ڈیفرنٹ ڈیسیجن لے لیے، کاسٹ اس کی ہو گئی، انکم سٹیٹمنٹ، یہ ساری کہ آیا یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے کہ نہیں، پھر یہ آپ کو پروفیٹیبل ہے کہ نہیں، ٹیکنیکلی فیزیبل ہے کہ نہیں، ود ان دی کاسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ساری فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو گئی۔ اب یہ ہو سکتا ہے یہ یا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس ڈیسیجن کو جب ہم ایک رپورٹ کے فارم میں لکھتے تو اس کو فیزیبلٹی رپورٹ کہتے ہیں۔ اور یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے یہ ایک سمپل پیج نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کے جو کنٹینٹس ہیں، کنٹینٹس آف دی فیزیبلٹی رپورٹ، اس ساری اسٹڈی کی رپورٹ یہاں پہ گیون ہوگی۔ تو اس کی پہلا جو کنٹینٹ ہے اس میں آپ کے پاس انٹروڈکشن ہوگا، اس پروپوز پروجیکٹ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہوگا، یا جو اس کی ایگزیکٹو سمری ہوگی، تو یا تو سمری یا انٹروڈکشن۔ اچھا، اس رپورٹ میں انٹروڈکشن کے بعد پھر بیک گراؤنڈ، کہ یہ جو پروپوز پروجیکٹ ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرنا ہے کہ یا تو ہم یہ والا کام کر رہے ہیں یا مارکیٹ میں آلریڈی یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے جو آپ کی پروپوز پروجیکٹ ہے اس کی آؤٹ لائن لکھنی ہے، آؤٹ لائن آف دی پروجیکٹ، کہ ہمارا والا جو پروجیکٹ ہے وہ اسی طرح ہوگا۔ پھر ہم کون سا میتھڈالوجی اختیار کریں گے، کون سا میتھڈ ہم یوز کریں گے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ پھر کہ ڈفرینٹ میتھڈس ہے، ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز ہے، اور ڈفرینٹ میتھڈ سے جو ڈفرینٹ میتھڈ سے آپ کے پاس جو پروڈکٹ آ جائے تو اس کی پھر اوور ویو کرنی ہے کہ کون سا پروڈکٹ کس پروسیس سے کتنی کاسٹ پہ ہوتا ہے اور اس کی کوالٹی کیا ہے۔ سو آپ نے کیا کرنی، اوور ویو آف الٹرنیٹیوز، آپ نے بیسٹ الٹرنیٹیو کو سلیکٹ کرنا ہے، تو آپ نے سارے الٹرنیٹیوز کو ڈسکس کرنا ہے، مینز اس کی سب کی اوور ویو کرنی ہے۔ 6 میں ہے پھر آپ نے کنکلوژن کرنی ہے۔ کنکلوژن میں آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح کہ یہ چیزیں ہو گئی، پھر یہاں پہ جو آپ کا یا یہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہے ان پوائنٹس کی بنا پہ، یہ فیزیبل ہے کاسٹ ریلیٹڈ، کہ اسی کاسٹ میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو کنکلوژن سے ہی پتہ چلے گا کہ آیا یہ پروجیکٹ فردر آگے چل سکتا ہے کہ نہیں۔ اور کنکلوژن کے بعد آپ کے پاس جو 7th سٹیپ ہے، یا جو اس رپورٹ کی جو 7th سٹیپ ہے وہ ہے ریکمنڈیشن۔
ریکمنڈیشن کا کیا مطلب کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رپورٹ جس کے پاس چلی گئی ہے تو اس نے اس کو ٹیک مارک کرنا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے، یا اسی رپورٹ میں وہ ریکمینڈڈ ہے کہ نہیں۔ تو فیزیبلٹی اسٹڈیز میں اگر یہ ریکمینڈ ہوا ہے تو رپورٹ میں بھی وہ ریکمینڈڈ ہوگا، یا اسی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس آرگنائزیشن کے لیے آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈیز کی تھی اور پھر فیزیبلٹی رپورٹ دے دی، تو ریکمنڈیشن اب وہ اس کنکلوژن کی بنیاد پہ کریں گے کہ آیا اس پروجیکٹ کو ریکمینڈ کرے کہ نہیں، جو اس انڈسٹری کے یا جو اس آرگنائزیشن کے سی او ہے یا پریزیڈنٹ ہے، تو ریکمنڈیشن وہ کریں گے۔ کنٹینٹس کیا ہے کہ آپ نے پہلے انٹروڈکشن کرنی ہے اس پروجیکٹ کی، بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرنا ہے، آؤٹ لائن جو آپ کا پروپوز پروجیکٹ اس کی، پھر کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے، پھر الٹرنیٹیوز کی اوور ویو کرنی ہے، پھر کنکلوژن کرنا ہے، اور پھر جو پروجیکٹ کی ریکمنڈیشن ہے۔